غسل ہی نہیں ہوا. تو کیا غسل ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دھو دیا. نہانے کو غسل کہتے ہیں؟ کون بیوقوف کوئی جگہ خشک رہنے دیتا؟ ہم بھی ہم نہاتے ہیں سارا بدن دھوتے ہیں تو یہ تو خیال رکھے گا. غسل کو تو مولوی نے تڑی کا ایک طریقہ بنا رکھا ہے. جب تقریر ہوگی غسل کے فرض نہیں آتے. کہاں لکھے ہیں فرض؟ یہ اپنی آپ کی اصطلاح ہے. کوئی ٹرم نہیں یہ دین، نہ فرض نہ سنت. مسئلہ سمجھایا کہ پلیدی دور کرو، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دو. قصہ ختم. آپ دعا بتا رہے تھے کہ دعا لکھ رہے ہیں بھائی. یا من ذکر، حاجی صاحب ہاتھ بھی نوٹ کریں. یا من ذکر ہو شرف الذاکری، اے وہ ذات پاک کہ جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف اور بلندی کا باعث. یا من ذکر ہو شرف الذاکری و یا من شکر ہو. جی یا من شکر ہو. آپ کی باتوں سے بہت ہی گیا ہے. ہم تو یہی مجھے خطرہ تھا، درمیان میں باتیں آ گئی. ٹھیک ہے. چلو پھر یا من ذکر ہو شرف للذاکرین. چلے ٹھیک ہے. شرف للذاکرین ریکارڈ ہو جائے گا جی انشاءاللہ. مل جاتا ہے مولانا انشاءاللہ. یہ بھی مطلب مولانا کی عمر دیکھیں اور مولانا کا جذبہ دیکھیں تو ہماری محبت بری دعائیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے. اس عمر کے اندر بھی اس قدر حاضر جوابی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور عنایتی ہے. مہربانی فرمائے. جی مولانا شرف دعا کیا ہے اور قبولیت دعا کی اہم شرائط کیا ہے؟ جی ہاں پہلے وہ آ گیا ذہن میں، ابھی نوٹ کر. وَيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ. فوزن کامیابی، شکر کرنے والوں کی کامیابی کا باعث بن جاتا ہے. یہ دو ہی باتیں آپ نے بتائی ہیں. تیسری بھی بتانی. اچھا تیسری ہے نا جی. تیسری قلب سے ذکر، لسان سے شکر، جوارے ہاتھ پاؤں جسم سارا اللہ کا حکم مانے. یا من ذکر ہو شرف للذاکرین یا من شکر ہو فوز للشاکرین. جی جی. و یا من طاعت ہو نجات للمطیعین، کہ جو حکم ماننے والے اثر وہ جہنم سے چھوٹتے ہیں. یہ تیسرا ذرا دوبارہ دہرائیے گا. یا من طاعت ہو ہاں نجات للمطیعین. میں تینوں اگر اجازت دیں تو دہرا دوں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے. اس کے لیے دہرا دیں مگر ساتھ پھر پوری ہو جائے نا تھوڑا سا ٹکڑا. جی کال لے لیتے ہیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عورت کی امامت کروا سکتی ہے؟ کروا سکتی. یہ جو صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں مرد حضرات اور عورتیں، یہ ناجائز ہے. یہ امامت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، یہ نماز اب بدعت شروع ہو گئی ہے. بہت قیامت آ رہی ہے کہ دین بدلا جا رہا. صلاۃ التسبیح بھی جماعت سے کبھی ہوئی تھی؟ کس نے کہا تھا؟ نہ رسول اللہ نے، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے. کیسا دین اپنی مرضی سے بنا رہا ہے؟ فرض نفل کا فرق ہی مٹتا جا رہا. تو یہ لوگوں کو کہیں کہ جس نے یہ صلاۃ التسبیح پڑھنی الگ الگ اپنی چھپ کر پڑھے، یہ جماعت وغیرہ چھوڑ دیں. قطعاً بدعت چاہیے. مولانا صاحب جو بھی فیصلہ آباد میں ہے، جدھر بھی بڑی بڑی مسجدوں میں باجماعت صلاۃ تسبیح. ہاں یہ لوگوں نے کاروبار بنا لیے نا. اشتہار دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، رونق ہو جاتی ہے وہاں. پھر پلاؤ کی دیگیں آتی، میں نے دیکھا، چائے کی آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں. عبادت تھوڑی ہے، ڈھونگ زیادہ. تسبیح کا ثواب کوئی صلاۃ التسبیح اس طرح پڑھنے کی. پہلے تو آپ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح کی کوئی حدیث صحیح ہے؟ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں. مولانا محمد منظور نعمانی جیسے دیوبندی عالم مانتے ہیں کہ یار حدیث صحیح بھی ہے، مگر چونکہ نیک لوگ پڑھتے آتے ہیں اس لیے پڑھ لینے میں حرج نہیں. جس کا اپنا حال یہ اس کی جماعتیں کرتے پھرتے. پڑھنا تو چھوپ چھپا کر کوئی پڑھ لے. کہتے پڑھنا نہیں آتا. پڑھنا کیا آپ نے؟ اگر نہیں آتا تو اس کے پیچھے کیا آپ پڑھیں گے؟ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہو جائے گی. سب کو اپنی اپنی تسبیح کرنی. موٹی بات بتا دیتا ہوں، سارے پڑھ سکتے ہیں. 4 رکھتے پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھیں تو بہت اچھا. 2 پڑھ لیں، ٹہل لیں، سیر کر لیں، پانی پی لیں، پھر 2 پڑھ لیں. اکٹھی پڑھنی آپ کی مرضی. 2 بہتر. وہ کریں گے کیا آپ کہ جو کچھ پہلے نماز میں آپ پڑھتے ہیں نا، سیدھی سی بات وہ پہلے کریں. اللہ اکبر، سبحانک اللہ، الحمد سورت ختم کریں جو کوئی پہلے کرتے. اس کے بعد اب کھڑے 15 مرتبہ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس سے آگے نہیں پڑھنا. یہ 15. رکوع میں جائیں 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم، پھر 10 مرتبہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر بعد میں 10 مرتبہ.
سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار. جو پہلے کرتے ہیں نا وہ کام کریں, بعد میں 10 بار یہ پڑھتے ہیں, سوائے قیام کی 15 بار. 15. اب ہوگا یہ کہ دوسرے سجدے تک یہ 65 بنیں گے. 15 10 پھر 10 پھر. اب اٹھنا نہیں, 2 سجدے کر کے بیٹھ جانا تحیات کی طرح, بیٹھ کر یہ 10 مرتبہ پڑھنا, 75 ہو جائیں گے. پھر آپ اٹھ کریں, پھر الحمد شریف پڑھیں, سورت پڑھیں اور ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں. تو جو کچھ پہلے نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا, کھڑے 15, باقی ہر جگہ 10. اتحیات میں بھی اتحیات پڑھیں, درود شریف پڑھیں, دعائیں پڑھیں, سلام سے پہلے 10 بار پڑھ لیں. سیدھا سادہ طریقہ سیکھنا, اس میں کیا. کلمہ بھی ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اچھا, جب تسبیح جو ہے بعد میں پڑھنی ہے, تسبیح بعد میں پڑھنی. مولانا صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی علیحدہ مسلح پہ نماز اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, میاں بیوی اکٹھے پڑھ سکتے ہیں, ایک ہی جگہ یا ایک ہی مسلح پر, کوئی بات نہیں. جماعت نہیں کر سکتے. اگر وہ جماعت کرنا چاہے نا, یہ بھی نیکی ہے کہ خامد بیوی جماعت کر رہے ہیں, مگر اس صورت میں خامد آگے ہوگا, بیوی اکیلی ساتھ پیچھے بنائے گی. اس کے ساتھ کوئی اور بچی ہے ٹھیک ہے, ورنہ وہ اکیلی ٹھیک ہے, اس کے اکیلی کی ساتھ بھی درست ہے. آپ یہ جماعت کریں تو گھر میں برکت ہوگی, نور ہوگا. پیچھے کھڑی ہوگی. اگر جماعت نہیں, آپ خود اپنی پڑھ رہے ہیں, پھر جا کے برابر کھڑی ساتھ ہی کھڑی ہو. اپنے بچے اور بچیاں گھر پہ ہوں تو ان کے ساتھ ہی ماں بھی کھڑی ہو سکتی ہے. ہاں, وہ پھر یہ کریں گے کہ آگے ابا جی ہوں گے, پیچھے بیٹے ہوں گے, بعد میں پھر امی اور بچیاں ہوں گی. بچیوں کی, عورتوں کی قطار پیچھے ہوگی, بیٹے درمیان میں ہوں. اچھا مولانا صاحب, بیوی جو ہے اپنے خامند کا نام لے کے پکار سکتی ہے؟ پکارے, یہ جو ہے نا, ہم نے تو بھائی اپنے بزرگوں نے سنا, عورتیں ایسی بیچاری سادہ تھی کہ کسی عورت کا خامند جو تھا اس کا نام رحمت اللہ تھا. اب وہ نماز پڑھ رہی تھی, اس نے کہا کہ اب میں نے اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نکاح ٹوٹ جائے گا. وہ کہہ رہے السلام علیکم اب ننے دا ابا. بہت شکریہ. تو جہالت نے بیڑا کر کیا ہے. نام لے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کا نام دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی حرج نہیں. ہاں جی, مطلب یہ مولانا یہ چیزیں ہمارے ہاں آئی کہاں سے؟ بالکل, یہ شریعت نساء راجی ہے کہ جھاڑو سیدھا نہ کھڑا کرو, جوتی ایسے نہ رکھو. انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا اور اثر کے بعد پانی نہ پیو. ویسے رائٹ وہی ہے مولانا. بالکل, ان کا غلبہ ہر دور میں غالب رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ہمارے حقوق ہیں, حکومت ان کی ہمیشہ. جی السلام علیکم. راج ذرا اونچا بولیے گا. یہ معلوم کرنا تھا کہ جو لوگ مریض ہیں ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے, تو ان کے لیے کیا کفارہ ہے, یعنی کفارے کی مقدار کیا ہے؟ کفارے کی مقدار میں بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر مومن کو شفا بخشے. مگر پہلی بات یہ, اگر تو مریض ایسا ہے کہ اللہ کے فضل سے اسے امید ہے کہ کبھی تندرست ہو جائے گا, پھر کفارہ نہیں. پھر تو اس کو یہی اللہ کے فضل سے آس رکھنی چاہیے کہ تندرست ہو جاؤں گا, قضا کر لوں گا. آسان دن جو ملیں پھر چھوٹے چھوٹے سردی اس میں رکھ لے, 1-1 2-2 کر کے. اور اگر بالکل مایوس ہو چکا نا کہ مجھے نہیں اب شفا ہوگی, پھر یہ کفارہ ہے. کفارہ وہی ہے جو فدیت و طعام المسکین ہے نا, کہ کھانا مسکین کا صبح شام کا آپ اندازہ کر لیں کہ اگر درمیانے درجے کا کھانا جیسے ہم گھر میں کھاتے ہیں وہ یہ شخص بازار سے یا دکان سے کھائے تو 2 وقت کا کھانا یہ کتنے پیسوں میں؟ 100 تو لگ ہی جائیں گے. میں تو کہتا ہوں 100 بھی کوئی بات نہیں ہے اس دور میں. چلو 100 رہ جائے کہ ان کی جان چھوڑ دو, ورنہ 100 میں بھی روزہ معاف ہو جائے تو یہ آسان ہی بات ہے. 100 سے کیا روٹی لے. شکریہ جی, السلام علیکم. تو جو دعا جو پڑھ رہا تھا نا اس میں کیا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے جو دعا بتائی تھی یہ ایک تو اینڈ سے رہے گی, دوبارہ رپیٹ کر دیں, یہ بتا دیں کہ کس لیے. ابھی تو پوری ہوئی نہیں ہے. ہاں جی, وہ دوبارہ رپیٹ کر دیں, میں کہ بھول نہ جائے. آپ ہے تو سچا مسلمان بننے کے لیے کس لیے ہوتا ہے, لوگ بس کام ہی چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں ہو جائیں, رشتے ہو جائیں, دولت